فاتحہ. عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، خورشید پہ سر کرم و لطف و عطا ہے، ثابت قدم جا رہے تسلیم و رضا ہے، شمشیر خدا خدا ہے خلف شیر خدا ہے، شمشیر خدا خدا ہے خلف شیر خدا ہے، کی شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے، زکائے حرام نام ہے اس شیر ضیاء کا، دل غم سے بھرا آئے نہ کیوں ہر پیر و جوان کا، یہ چاہتی کو سر کیے شائق تھا جہاں کا، قطرہ نہ بہے بہشتی نے پیا بے روا کا، قطرہ نہ بہے بہشتی نے پیا بے روا کا، کہ پیاس سے لب کو دریائے سخا تھا، وہ کر گیا دنیا میں جو کچھ حق وفا تھا، وہ کر گیا دنیا میں جو کچھ حق وفا تھا، اللہ رے سے رخ عباس کا سایہ دریا میں ملا آن کے حسن کا دریا، حیرانی سے پانی ہوا آئینے کا تختہ، قطرہ ہر کو اس بحر کا تھا گوہر یافتہ، قطرہ ہر کو بحر کا تھا گوہر یافتہ، تشنگی شاہ سے مغبون تھے عباس، نہر میں اور پانی سے محروم تھے عباس، نہر میں اور پانی سے محروم تھے عباس، چھوڑائے تھے بن پانی سکینہ کو جو دیتا، خود پیاسے رہے اور کیا مشق کو سیرا، دریا سے چلا جس گھڑی وہ گوہر نایا، گردا گئی پھر فوج ستم صورت گردا، گردا گئی پھر فوج ستم صورت گردا، نیتی شمشیر کے فل نے اسے روکا، آدھا سے نہ روکتا اجل نے اسے روکا، آدھا سے نہ روکتا اجل نے اسے روکا، مشکیزے کو لے نکلا تھا لڑ بھڑ کے وہ پر گھاٹ پر چلے آتے تھے جفا جو، تلواروں کے واروں اس پہ کیے پاکے جو قابو، حیات کے شانوں سے قلم ہو گئے بازو، حیات کے شانوں سے قلم ہو گئے بازو، ہمت کے سبب سامنے رہے جانائے زی پر، مشق چھ دی گر پڑے عباس زمین پر، مشق چھ دی
گر پڑے عباس زمین پر، دریا کی طرح پیٹے روتے چلے سرور، دور زباں ہائے اخی ہائے برادر، جاتے تھے کمر باپ کی تھامے ہوئے اکبر، ریتی میں آ جب ہاتھ سے پہنچے شہ صفدر، ریتی میں آ جا ہاتھ سے پہنچے شہ صفدر، ہر کام پہ گرتے زور گھٹا تھا، ماما نہ تھا سر پہ گریبان پھٹا تھا، ماما نہ تھا سر پہ گریبان پھٹا تھا، لمدار کا لاشا نظر آیا، ایک بھائی کو ایک بھائی تڑپتا نظر آیا، آلودہ کوچے رہے زیبا نظر آیا، چلائے کہ ہے مجھے یہ کیا نظر آیا، چلائے کہ ہے مجھے یہ کیا نظر آیا، عاشق میرے تو ہو ہو گیا شبیر کے ساتھ کے، شبیر تیری خوب بھری تصویر کے ساتھ کے، شبیر تیری خوب بھری تصویر کے ساتھ کے، یہ کہہ کے گرے لاش پہ اور روئے لپٹ کے، میں کبھی شان نے کبھی منہ رکھ دیا منہ پر، عباس نے کھولے نہ مگر دیدائے انوار، سرزانو پہ تب لے کے یہ کہنے لگے سرور، سرزانو پہ تب لے کے یہ کہنے لگے سرور، کیا شرم ہے کیوں آنکھیں نہیں کھولتے بھائی، ہم روتے ہیں تو مجھے نہیں بولتے بھائی، ہم روتے ہیں تو منہ سے نہیں بولتے بھائی، آہستہ سے کہنے کہنے لگا وہ شے کا فدائی، ہمراہ سکی سکینہ تو نہیں آپ کے آئی، اور دوسرے اس شرم سے حیا چرائی، اس شہر کی باتیں سے مقرر نہ ہو بھائی، اس شہر کی باتوں سے مقدر نہ ہو بھائی، سے بولے لو کھولو آنکھوں پہ فدا ہوں، سکینہ ہے نہ میں تم سے خفا ہوں، سکینہ ہے نہ میں تم سے خفا ہوں، یہ سنتے ہی عباس نے آنکھوں کو کیا سوئے پہ سرے فاطمہ کس پیار سے دیکھا، سے کا سوئے علم کر کے اشارہ، اپنی امانت کو اٹھا لیجیے آقا، اپنی امانت کو اٹھا لیجیے آقا، رخصت ہے ہماری کہ کوئی دم میں مریں گے، اب حشر کے دن پھر اسے کاندھے پہ دھریں گے، اب حشر کے دن پھر اسے کاندھے پہ دھریں گے، یہ کہہ کے عجب درد سے عباس جاؤ گئی تن سے سفریہ کے ہمراہ، بیٹا تو لگا پیٹنے اور رونے لگے
शक्ल पैगंबर ने किया नालाए जां का, हम शक्ल पैगंबर ने किया नालाए जां का, मसरूफ बोकरू शहे उक्ता कुशा थी, लाशे के करी गिरियाए जहरा की सदा थी, मसरूफ बोकरू शहे उक्ता कुशा थी, लाशे के करीब गिरियाए जहरा की सदा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व आला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिहि अय्युरसिलर रियाहा मुबश्शिरात। नाज़रीन व सामीन किराम, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत की है, शायद में परवरदिगार आलम इंसानों को मुखातब करके इरशाद फरमा रहा है, वमिन आयातिही अय्युरसिलर रियाह मुबश्शिरात, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये हवा भी है। अगर आप देखें बहरे तदब्बुर व तफक्कुर में गर्क होकर, तो परवरदिगार आलम ने इस कायनात में बहुत सी निशानियां खलक दी हैं। कायनात का जर्रा जर्रा परवरदिगार के वजूद पर दलील है और कायनात का जर्रा जर्रा परवरदिगार की निशानी है। आपका उठना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका एक एक फेल परवरदिगार आलम की निशानी है। परवरदिगार आलम की बेशुमार निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत की शक्ल में अता की है। अगर आप गौर करें तो आपके पास जो दौलत वो भी परवरदिगार की नेमत है, अल्लाह की निशानी है। आपकी शोहरत अल्लाह की दी हुई नेमत है, अल्लाह की एक निशानी है। आपकी शोहरत, आपकी दौलत, आपके पूरा वजूद परवरदिगार की निशानी है। इन तमाम निशानियों में कि आप देखें, ये ज़मीन, आसमान, चाँद का वक्त पर निकलना, सूरज का वक्त पर गुरूब होना, ये तमाम चीज़ें, आफताब व महताब का निकलना और गुरूब होना परवरदिगार की निशानियों में से एक एक निशानी है। उन तमाम निशानियों में से एक अजीम निशानी जो परवरदिगार की है, जो इंतहाई सुबुक, इंतहाई हल्की है, जो दिखाई नहीं देती है, जिसका नाम हवा है। आपने कोई गौर किया है कि कायनात की सबसे अजीम नेमत और निशानी जो परवरदिगार की है वो हवा है। परवरदिगार आलम आयात में इरशाद फरमा रहा है, वमिन आयातिही अय्युरसिलर रियाह मुबश्शिरात, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये हवा है जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती है, जो गिरानी नहीं है, इंसान उसका वज़न महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन अजीम निशानी है परवरदिगार की ये हवा।
اگر ہوا کا آپ فکر کریں ہوا کو لے کر تو پوری کائنات کا نظام اسی ہوا پر ہے. فضائیہ سفر اسی ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا مسافات کو طے کرنا، آسمانی سفر کو طے کرنا، زمین کے سفر کو طے کرنا، سمندر کے سفر کو طے کرنا اسی ہوا کا نتیجہ ہے. یہ ٹیلی ویژن، موبائل، طرح طرح کی جو چیزیں ہیں یہ صرف اسی ہوا کا نتیجہ ہے. المختصر کی کائنات کی ہر غذا جو انسان کی ضرورتوں کے لیے خلق کی گئی ہے، زمین اور آسمان کے رزق، ان تمام چیزیں اسی ہوا کی بدولت سے ہے. اگر آپ دیکھیں اس ہوا کی عظیم عظمت ہے. یہ نعمت الہی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم اس کی نعمت کو محسوس نہیں کرتے، انتہائی ہلکی ہے. لیکن چھٹے امام کی حدیث کو مد نظر رکھ کر اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہوا 3 دن کے لیے روک دی جائے تو پوری دنیا سے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی. آپ غور کریں، فکر کریں کہ 3 دن کے لیے اگر یہ ہوا رک جائے پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، مجلس حسین علیہ السلام، ایام عزا قریب ہے. بیماری، وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. محرم کو لے کر لوگ فکر مند ہیں. پوری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا کہ جہاں پر امام حسین کی عزاداری نہ ہوتی ہو. سرکار عباس علمدار کا پرچم لوگ نہ بلند کرتے ہوں. جب کوئی مولا عباس کا پرچم لے کر جاتا ہے تو دنیا یہ سمجھتی ہے اور ہم اپنے وجود سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم وفادار قوم ہیں. جب کوئی سبیل چلاتا ہے تو دنیا والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر درد ہے، اس قوم کے اندر انسانیت ہے کہ جو پیاسا کسی کو نہیں دے سکتی، لہذا اس نے سبیل کا انتظام کیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو پانی پلا رہی ہے. یہ ہم پانی پلاتے ہیں تو ہماری انسانیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے اندر جو یہ انسانیت ہے یہ در حسین سے وابستگی کا نتیجہ ہے. ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم لنگر چلاتے ہیں. لوگ تبرک کے نام پر جو حصہ پاتے ہیں، جو غذا پاتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قوم کسی کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتی، جس سے ہماری انسانیت کا اظہار ہوتا ہے. اور ہمارے اندر جو یہ انسانیت ہے یہ امام حسین سے وابستگی کا نتیجہ ہے. اب اگر آپ غور کریں اس حدیث پر بھی جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 دن کے لیے ہوا رک جائے تو انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں اگر 3 دن کے لیے ہوا رک جائے تو پوری دنیا میں انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر مجلس حسین روک دی جائے تو انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. لہذا انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کا چلنا ضروری ہے، اور انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے مجلس حسین کا ہونا ضروری ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام اسلامی معاشرے میں دھڑکتے ہوئے دل کے مانند ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہیں ہے، جس قوم میں حسین کی عزاداری نہیں ہے، وہ قوم مردہ قوم شمار ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس سرکار سید الشہداء کی عزاداری ہے، لوگ دنیا ہمیں پہچانتی ہے، ہمارا شمار ہوتا ہے، دنیا ہماری معرفت رکھتی ہے. یہ عزاداری حسین کا نتیجہ ہے، یہ در حسین سے وابستگی کا نتیجہ ہے. یہ عزاداری تحریک بیداری ہے. یہ عزاداری انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے. یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، مجلس حسین علیہ السلام، حق اور باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ہماری زندگی کم ہے کہ ہم حسین پر گریہ کر سکیں. ہماری مختصر سی زندگی حسین پر رونے کے لیے کم ہے، علی اصغر پر رونے کے لیے کم ہے. آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں،
اور کہتے ہیں یا نبی خدا آپ نے سب سے زیادہ زندگی پائی ہے، سب سے زیادہ عمر پائی ہے، آپ کو کیسا لگا، آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ جناب نوح نے ملک الموت سے کہا ہم نے ایک دن یا کچھ عرصے زندگی گزاری ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا۔ لیکن جناب نوح علیہ السلام 2500 سال زندگی گزارے ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں یا نبی خدا ایک قوم ایسی آئے گی کہ جس کی عمر صرف 50-60 سال ہوگی، ان کے پاس ہر شے کے لیے وقت ہوگا، ہر کام کے لیے وقت ہوگا، اگر وقت نہیں ہوگا تو صرف سجدہ پروردگار کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں زمانہ وہی آ گیا ہے، لوگ ہر کام کر رہے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو عزاداری حسین نہیں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو حسین پر گریہ نہیں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو حسین کا ماتم نہیں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو حسین کا جلوس لے کر نہیں نکلتے ہیں، اگر نہیں کوئی کام کرتے ہیں تو عباس علمدار کا علم نہیں اٹھاتے ہیں، پروردگار کا سجدہ نہیں کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پوری کائنات ہر کام کرتی ہے، لیکن یہ عبادات جس سے پروردگار خوش ہوتا ہے دنیا وہ کام نہیں کرتی ہے۔ ایک مختصر سی قوم ہے جو پروردگار کی رضا کے لیے حسین کا ماتم بھی کرتی ہے، حسین علیہ السلام کی مجلس بھی کرتی ہے، آقا حسین علیہ السلام پر گریہ بھی کرتی ہے اور پروردگار کا سجدہ بھی کرتی ہے۔ وہ ماتم کر کے بتاتی ہے کہ ہم حسینی بھی ہیں، اور سجدہ کر کے بتاتی ہے کہ ہم حسینی بھی ہیں، اور پروردگار کی رضا کے لیے ہر عمل کو انجام دیتے ہیں۔ وہ قوم کہ جس کے پاس عزاداری حسین علیہ السلام نہیں ہے وہ قوم مردہ قوم ہے۔ لہذا عزاداری حسین علیہ السلام کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں روایات میں موجود ہے، ایک انسان اگر فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ماتم نہیں کر رہا ہو، گریہ نہیں کر رہا ہے، لیکن صرف فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ عمل اس کا ثواب میں تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتی ہے۔ جتنا انسان تسبیح پروردگار کرے، تسبیح زہرا کرے گا، جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب فرش عزا پر بیٹھنے کا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ساری نیکیاں وہ نیکیاں ہیں، مجلس حسین علیہ السلام وہ نیکی ہے، پروردگار کا سجدہ کرنا وہ نیکی ہے جس کے پروردگار خوش ہوتا ہے۔ کائنات میں ایسی بہت سی نیکیاں ہیں کہ جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ضرور یہ آیت آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہوگی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں، بے شک نیکیاں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں، جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی نیکی سبب بنتی ہے گناہوں کو معاف کرانے کی۔ ذالک ذکر للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، گفتگو کرنے والوں کے لیے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے درمیان، احباب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان یہ نیکی ایک نصیحت ہے کہ یہ نیکی گناہوں کو معاف کرا دیتی۔ وہ کون سی نیکی ہے جو گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے؟ آئیے ہم مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، یا مولا وہ کون سی نیکی ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، کہ اگر ہم مجلس میں کریں تب بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گھر والوں کے درمیان کریں تب بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، احباب کے درمیان ہو تب بھی گناہوں کو معاف کرا دے گی۔ ہم نے مولا کائنات کی جب تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مولا کائنات ہیں، ان کا آپ کے ایک صحابی جناب سلمان فارسی ہیں کہ جو ابو عثمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو عثمان سے جناب سلمان فارسی کہتے ہیں ابو عثمان میں نے یہ جو عمل انجام دیا ہے تم نہیں پوچھو گے میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کیا تھا جناب سلمان نے؟ درخت کی ایک شاخ کو ہلایا تھا اور اس کے سارے پتے زمین میں گر گئے تھے۔ اب عثمان کہنے لگے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا میں بھی رسول خدا کے ساتھ تھا، میں اور رسول خدا ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے ایک درخت کو ہلایا، اس کے پتے سارے زمین میں گر گئے، رسول نے مجھ سے فرمایا اے سلمان مجھ سے دریافت نہیں کرو گے
ہم نے ایسا کیوں کیا؟ رسول خدا سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا سلمان اگر کوئی صحیح طریقے سے وضو کرے تو اس کی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ فکر کریں دیکھیں، اگر انسان صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے صرف وضو کر رہا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا کائنات ہیں اور اپنے اصحاب کے درمیان ہے، پوچھتے ہیں چاہنے والوں تمہیں کون کون سی آیت ایسی لگتی ہے جو امید بخش ہے؟ لوگوں نے آیات کی تلاوت کرنا شروع کی۔ چند اصحاب ہیں، کسی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 115 اس طریقے سے، کسی نے سورہ روم، کسی نے سورہ ہود، اس طریقے سے لوگوں نے، اصحاب نے، چاہنے والوں نے آیات کی تلاوت کرنا شروع کی۔ لوگ تلاوت کر رہے تھے، مولا کائنات نے کہا یقیناً یہ ساری آیات وہ ہیں جو امید بخش ہیں، لیکن جس آیت کی تلاوت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی کہ ان الحسنات یذہبن سیئات ذالک ذکر للذاکرین، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے۔ کون ذکر کرنے والے؟ خطیب کے لیے، ذاکر کے لیے، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے افراد کے لیے، احباب کے درمیان بیٹھے ہوئے افراد کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو بھی گفتگو کرتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے، اس میں یہ نیکی ہے، ایسی نیکی جو سبب بنتی اس بات کی کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ لیکن یہ عبادت کا دائرہ یہاں پر محدود نہیں ہوتا ہے۔ اصحاب رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جو گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا حب علی حسنا، عشق امیر المومنین علیہ السلام ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ لہذا عشق امیر المومنین، حب علی ہماری حیات کا سبب ہے، اور بغض علی لوگوں کی ہلاکت کا سبب ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان امیر کائنات کا چاہنے والا ہو اور وہ عبادت الہیہ سے گریز کرتا ہو۔ جو عشق علی میں عبادت کرے اس کی ساری عبادت قبول ہے، جو بغض علی میں عبادت کرے اس کی ساری عبادت فضول ہے۔ ہمیں عبادت کرنی ہے عشق امیر المومنین کے ساتھ کرنی ہے۔ ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے، اہل بیت کی ولا کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں پروردگار کا سجدہ کرنا ہے، اہل بیت کی ولا کے ساتھ کرنا ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو عشق امیر المومنین نہیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قسم خدا کی ان کی عبادت فضول ہے۔ لہٰذا دنیا والوں نے بہت سے نظام بنائے ہیں، حکومتیں کی ہے، لیکن نہ امیر المومنین جیسا کسی نے نظام بنایا ہے، نہ امیر المومنین جیسا کسی نے حکومت کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا والوں نے بہت سی حکومت کی ہے، عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں جن کو دنیا نے یاد کیا ہے، دنیا نے کہا ہے یہ اپنے زمانے کی سب سے عظیم حکومت ہے، یہ اپنے زمانے کی سلطنت سب سے عظیم سلطنت ہے۔ روم کی سلطنت کسی زمانے میں عظیم سلطنت تھی، روس کی سلطنت کسی زمانے میں عظیم سلطنت تھی، عثمانیہ حکومت کسی زمانے میں عظیم حکومت تھی، عباسیہ حکومت کسی زمانے میں عظیم حکومت تھی۔ لوگ تاریخ میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو عظیم الشان عظیم چیزوں میں کھانا کھائے ہیں، سونے کے برتن میں کھانا کھائے ہیں، لیکن قسم خدا کی دنیا کے عظیم سلطان گزرے ہیں، ایک سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کسی سے سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ تمہارے 5 سال 10 سال 20 سال کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہے؟ قسم خدا کی وہ یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے 5 سال کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا ہے، میرے 10 سال کے دور حکومت میں کوئی پیاسا نہیں رہا ہے، میرے 15 سال کے دور حکومت میں کوئی برہنہ نہیں سویا ہے، لیکن میرا کروڑوں سلام و ذات امیر المومنین علیہ السلام پر جس کی 5 سالہ ظاہری حکومت میں نہ کوئی بھوکا سویا ہے، نہ کوئی بے گھر سویا ہے، نہ کوئی برہنہ سویا ہے۔ اگر کائنات میں ایسا حاکم ہو تو کائنات کہ ہر افراد کو ترقی ملتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں انسانیت کا قتل کر کے حکومت کرنا اور ہوتا ہے، انسانیت کی حفاظت کر کے حکومت کرنا اور ہوتا ہے۔ لہذا جس ڈر سے انسانیت کی حفاظت کی جاتی ہے
اس در سے وابستگی کی ضرورت ہے. جس در سے ہمیں حیات ملتی ہے اس در سے وابستگی کی ضرورت ہے. جس در سے شعور انسان کو ملتا ہے اس در سے وابستگی کی ضرورت ہے. جس در سے شہرت انسان کو ملتی ہے اس در سے وابستگی کو ضرورت ہے. جس در سے عزت انسان کو ملتی ہے اس در سے وابستگی کی ضرورت ہے. یقیناً انسان کی فطرت میں یہ ہے، انسان شہرت چاہتا ہے، اور چاہیے بھی انسان کو کہ انسان شہرت طلب ہو، کیونکہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ جو ہمارا شیعہ ہو اس کی شہرت ہو. لوگ عزت چاہتے ہیں، یقیناً عزت انسان کو حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ امیر المومنین چاہتے ہیں، آقا حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا ہو، جو ہمارا محب ہو، وہ معاشرے میں عزت دار ہو. لیکن عزت ہو تو کیسی ہو؟ ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ عزت کس در سے ہمیں ملے گی. ہم اس زمانے کا تقاضا کیا ہے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور زمانے کے ساتھ ہم کو چلنا چاہیے. قسم خدا کی حسن و حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے. حسن و حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے. لہذا اگر انسان کو سخاوت سیکھنی ہے تو در حسین سے وابستگی اختیار کرے. اگر انسان کو شہرت چاہیے تو در حسین سے وابستگی اختیار کرے. اگر انسان کو عزت چاہیے تو در حسین سے وابستگی اختیار کرے. ورنہ انسان شہرت کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے انسان فتنہ ایجاد کرتا ہے، طرح طرح کی گفتگو کرتا ہے. آج معاشرے میں ایک عجیب و غریب فکر لاحق ہو گئی ہے، لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار لے کر میدان میں آ جانے کا نام شجاعت ہے، اپنے قوت بازو کے مظاہرے کرنے کا نام شجاعت ہے، لوگوں کو برا بھلا کہنے کا نام شجاعت ہے، لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے کا نام شجاعت ہے. قسم خدا کی ہرگز تلوار لے کر میدان میں آ جانے کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ اپنی قوت و بازو کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دینے کا نام شجاعت ہے. اور جس نے اپنی طاقت کو، اپنے بازو کی طاقت کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا، اسے پروردگار عالم نے بہادری کی سند دے دی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی جیسا کوئی جوان ہے، نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. یعنی اگر بہادری کی سند لینی ہو تو اپنی طاقت کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دو. بہادر وہ ہے جو پروردگار کی رضا کے لیے پوری زندگی گزار دے. کہ دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہوئے امیر کائنات، دشمن نے گستاخی کی، اللہ کے رضا کے لیے امیر کائنات ہٹ گئے. مولا عباس علیہ السلام ہیں، 4 محرم کو جب ایک یزیدیوں کا لشکر شمر ملعون 2000 لشکر لے کر پہنچتا ہے اور تلوار کھینچ دیتا ہے، مولا عباس علیہ السلام لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ کون ہے جو اس لکیر کو پار کرے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مولا عباس کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار کر کے اس طرف آ جائے. لیکن جب آقا حسین علیہ السلام بہن زینب کے پاس گئے ہیں اور جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا مولا عباس کو بلانے کے لیے، تو آقا مولا عباس نے کہا ماں آپ شہزادی سے جا کر کہہ دیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. جناب فضہ واپس خیمے میں جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے، کہتی ہیں عباس شہزادی نے کہا ہے کہ آپ آتے ہو یا ہم ہی چلے آئے. ارباب رضا مولا عباس فوراً خیمے میں آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ آقا حسین علیہ السلام ہیں، شہزادی کے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، شہزادی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آقا عباس نے آقا حسین کو دیکھا، کہا آقا آپ چاہتے ہیں میں فرات سے خیمے ہٹا لوں؟ آقا حسین نے کہا ہاں بھیا عباس، میں چاہتا ہوں کہ فرات سے خیمے کو ہٹا لو. مولا عباس نے فرات سے خیمے کو ہٹایا. عزادارو، ہر انسان کی ایک دنیا ہوتی ہے، حضرت عباس کی دنیا شجاعت تھی. لہذا سوچئے، آپ فکر کیجئے اس وقت مولا عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب عباس علیہ السلام نے خیمے سے
फुरात से खैमे को हटाया, लेकिन अरबाब अज़ा दिन गुजरता गया। 9 मुहर्रम आई, जब पहला हमला यजीदियों की जानिब से आका हुसैन के खैमे की तरफ हुआ। मौला अब्बास घोड़े को दौड़ाते हुए आका हुसैन के खैमे में आए। आका, आप कहते थे ना कि पहल हमें नहीं करनी है। आका, पहल उधर से हो गई है, आप हमको इजाज़त दे दीजिए, हम बता दें इनको हम बता दें ताकि हम किसके फर्जंद हैं, हम किसके मानने वाले हैं, हम किसके चाहने वाले हैं, हमारे जिस्म किसका खून दौड़ रहा है। एक मर्तबा आका हुसैन मौला अब्बास को देखते हैं, तलवार लेते हैं, तलवार को तोड़ देते हैं, कहते हैं अब्बास एक रात की मोहलत लेकर आओ। अरबाब अज़ा आका अब्बास पिसरे साद के खैमे की तरफ जाते हैं, खैमे की तरफ रुक करके कहते हैं पिसरे साद एक रात की मोहलत दे दे, हमें 10 मुहर्रम को हमको जंग करनी है। एक मरतबा पिसरे साद कहता है मैं मशवरा करके बताता हूँ। एक मरतबा लोगों से पूछने लगा, गुलाम कहता है कि अगर मुझसे गुलाम भी इजाज़त मांगते एक रात की तो मैं इन्हें दे देता, अरे ये नबी के नवासे हैं, इनको इजाज़त दे दे। पिसरे साद कहता है जाओ, मैंने एक रात की मोहलत दी। अरबाब अज़ा ज़रा आप गौर करें, जब एक इज्जतदार इंसान के लिए, एक बाज़मीर इंसान के लिए किसी से कुछ मांगना हो जाए ना तो उसका दम टूट जाता है। वारे गैरत अब्बास, ज़रा आप सोचे मौला अब्बास किस तरीके से गए होंगे और एक रात की मोहलत मांगे हैं। जब एक रात की मोहलत मिली है, 10 मुहर्रम को जंग शुरू होती है, एक एक असहाब शहीद होते हैं। आका हुसैन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जाते हैं, एक एक लाश उठा कर लाते हैं। अरबाब अज़ा जब लाश लाते एक मर्तबा कहते हैं आका अब्बास, अरे भैया आका अब्बास कहते हैं अरे आका हुसैन अब मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। एक मरतबा आका हुसैन कहते हैं अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के लंबरदार हुए। एक मरतबा आका अब्बास अलैहिस्सलाम दाएं जानिब देखते हैं, बाएं जानिब देखते कहते हैं आका अरे अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी करता हूँ, अब वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी करूँ। अरबाब अज़ा इसी लम्हे में जनाब सकीना मशकीज़ा लेकर आका हुसैन के पास आ गई। बाबा मेरा भैया असगर प्यासा है, बाबा मेरा भैया असगर प्यासा है। अरबाब अज़ा आका हुसैन ने मशकीज़ा लेकर अब्बास को दिया। मौला अब्बास का अब्बास पानी की सबील कर दो। अरबाब अज़ा अरे जैसे ही मौला अब्बास मशकीज़ा लेकर फुरात की जानिब बढ़े, फुरात पे काबिज फौज हट जाती है। अब्बास फुरात में उतरते हैं, चिल्लू में पानी लेते हैं, शायद पानी पीना चाहो, लेकिन जैसे ही पानी पीने की आरज़ू रखी हो, पानी पीने की तमन्ना की हो, पानी को चिल्लू में लिया, शायद जनाब सकीना याद आई हो, पानी फुरात के हवाले किया, मशकीज़े में पानी भर के खैमे की जानिब रवाना हुए। इसी असना में किसी लाइन ने ऐसा वार किया, मेरे आका के एक बाजू कलम हो गया। अरे थोड़ी देर बाद का दूसरा बाजू कलम होता है। मेरे मौला ने तिस्मा को मुंह में दबाया, दांतों से दबाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी असना में किसी जालिम ने ऐसा वार किया, मशकीज़ा छिदा, मशकीज़े से पानी बह रहा था। नहीं अरबाब अज़ा मशकीज़े से पानी नहीं बह रहा था, बल्कि मेरे आका का जिगर टुकड़े होकर करबला की जमीन पे बह रहा था। अरबाब अज़ा कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। गिरिया कर रही थी, आलातश की सदाएं थी, बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। किसी असना में मौला गाजी की आंख में एक तीर लगता है, गाजी झुक कर निकालना चाहते हैं, जैसे ही चाहा कि पैरों से दबा कर तीर निकाले, किसी जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, मेरे आका का सर शिगाफ हो गया। आका सुल्ताना पर संभल न सके, जैसे जमीन पर आना चाहते हैं। एक मर्तबा सलाम कहते आका, अरे मेरा सलाम कबूल कीजिए। आका हुसैन चलते हैं, एक मर्तबा एक मकाम पर घोड़ा रुकता है। अज़ादारो हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मकाम पर रुककर आका अब्बास के 2 बाजू उठाते हैं, बाजू उठाकर लाश को पे गुफ्तगू करते हैं। मौला अब्बास वसीयत करते हैं, अज़ादारो भाई में गुफ्तगू खत्म होती है, मौला अब्बास की रूह परवाज करती है। अरबाब अज़ा लेकिन उस माँ को सलाम जरूर करिए जो माँ हर रोज जन्नतुल बकी में जाकर कब्र बनाती है, 4 कब्रों के निशान बनाकर मिटाती है और कहती है मुझे उम्मुल बनीन ना कहना,
کہتے ہیں جس کے بچے موجود ہو، ارے میرے بیٹے اس دنیا میں نہیں رہ گئے، میرے بیٹے کو ظالموں نے چھین لیا، میرا بیٹا خدا میں شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا میں قضاء و تسلیم علیہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام کان عمی العباس نافذ البصیرہ۔ حضرات گرامی، سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام اطاعت کی دنیا میں پیروی اور تعمیل حکم کی کائنات میں ایک ایسی فرد فرید ہیں کہ جن کی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ جناب ابو الفضل العباس مطیع محض امام ہیں، اخلاقی اعتبار سے جناب ابو الفضل العباس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عرفانی لحاظ سے بھی جناب ابو الفضل العباس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ نیز ایمانی اعتبار سے بھی جناب ابو الفضل العباس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اخلاق و ایمان و کردار و معرفت امام، معرفت دین، معرفت خدا میں جناب ابو الفضل العباس معصوم من اللہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک الگ مقام اور درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی انہی خصوصیات معنوی کی بنا پر ہمارے سبھی ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت اور اعتقاد اور احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اور جناب ابو الفضل العباس کو انہی خصوصیات معنوی کی بنا پر احترام کرتے رہے۔ بہت سارے واقعات اس سلسلے میں موجود ہے کہ جہاں پر بعد از واقع کربلا جب بھی جناب ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، ان کا نام آیا ہے، تو زمانے کے امام نے ان کے لیے درود بھیجی ہے، ان کے لیے صلوات پڑھی ہے، اور ان کے لیے دعائے خیر کی ہے، ان کا احترام کیا ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ دیکھنے والوں کو، ساتھ میں بیٹھنے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو الفضل العباس کا احترام فرما رہے ہیں۔ یعنی امام وقت ہوتے ہوئے بھی جناب ابو الفضل العباس جو کہ معصوم من اللہ نہ تھے، ان کا اس قدر احترام کیا، اور احترام کرنے میں انہوں نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، مخفی طور پہ نہیں کیا، بلکہ ان کا احترام علنی طور پر کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ صحیح معنوں میں جو احترام کرنے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے صاحب عصمت ہیں، اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، اللہ کی طرف سے معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے امام اور رہبر ہیں۔ شاید یہ اس لیے ہو کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب الفضل العباس امام نہ ہوتے ہوئے، معصوم من اللہ نہ ہوتے ہوئے، ان کی کوئی اہمیت میں کہیں سے اللہ کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں کوئی کمی ہے۔ یہ احترام اس لیے بھی کیا جاتا تھا، ایک تو جناب الفضل العباس کی اپنی ذاتی خصوصیات روحانی اور معنوی ہے،
دوسری یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ہر دور کے امام علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی امام کے سامنے، کسی بھی امام کے سامنے جناب الفضل العباس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ علنی طور پر اور صحیح معنوں میں پورے اعتقاد انداز سے ان کا احترام کرتے تھے، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ جناب الفضل العباس کی حیثیت اور عظمت و فضیلت کیا ہے، تاکہ امام کے اس کردار کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی جناب الفضل العباس کی طرف خصوصی اعتقاد کے قائل ہوں۔ جناب الفضل العباس ملکوتی شخصیت ہیں۔ جناب الفضل العباس ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں جناب امیر المومنین سے لے کر کے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے لے کر کے، اور زمانے کے ہر امام نے انتہائی درجہ اہمیت دی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جناب الفضل العباس کے سلسلے میں صرف اور صرف ان کا جلال، ان کا رعب، ان کی شجاعت اور ان کی تھوڑی سی جنگ، بس اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جناب الفضل العباس کے وہ اخلاقی کردار، وہ ایمانی کردار، اور وہ بصیرتی کردار، اور وہ صحیح معنوں میں روحانی کردار کے جس کے وہ مالک تھے، جس پر ان کو واقعی طور پر تسلط حاصل تھا، جس میں وہ وارث تھے، اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ یہ احترامات جو ائمہ معصومین کے ذریعے سے کیے جا رہے ہیں، وہ رشتے کی بنا پر نہیں کیے جا رہے ہیں۔ البتہ ایک خصوصیت جناب الفضل العباس کی شہدائے کربلا میں یہ ہے، اور بلکہ اہل بیت کے خانوادے میں، بنی ہاشم کے خانوادے میں ایک خصوصیت جناب الفضل العباس کو جو ملی، وہ کسی کو نہیں ملی رشتے کے لحاظ سے، کہ ہر امام نے بعد از کربلا چوتھے امام کی ہی طرز پر انہیں چچا کہہ کے خطاب کیا۔ یہ جناب الفضل العباس کے لیے ایک بڑا مرتبہ ہے۔ شاید اس ایک اہم رشتے کی طرف ہر امام اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین میں صحیح معنوں میں جناب الفضل العباس کا کیا مرتبہ ہے، اور ہماری نگاہ میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے ہر امام نے ان کی فضیلت کی بنا پر، ان کے ایمان کی بنا پر، ان کی جو ہے وہ بصیرت کی بنا پر، ان کی فداکاری کی بنا پر، ان کی جانثاری کی بنا پر انہیں چچا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، چونکہ بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اختصار کے طور پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ کانا عمی العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس جو ہے وہ کیا ہے، نافذ البصیرہ تھے، یعنی بصیرت میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے۔ صحیح معنوں میں کمال انسانیت یہ ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہو جائے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اس حدیث مبارک سے یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ جناب الفضل العباس نافذ البصیرت تھے، یعنی وہ کامل الایمان، اور ایسے انسان تھے جو کامل تھے اور اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے انہیں نافذ البصیرت کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ایمان کی پختگی کی بھی جو ہے وہ دلیلیں بہت ساری موجود ہیں، اور اقوال معصومین بھی موجود ہیں۔ جناب امام زین العابدین نے بھی انہیں چچا کہہ کے خطاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخص آیا، اور اس نے مدینے میں آ کر کے واقعات کربلا کے بہت دنوں کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جناب ابو الفضل العباس کا ذکر چھیڑ دیا، اور وہ ذکر کے دوران متعدد بار جناب ابو الفضل العباس کے اسم گرامی کو اپنی زبان پہ لیتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جتنی بار بھی آنے والے شخص کی زبان پر جناب الفضل العباس کا اسم گرامی آتا تھا، جناب امام زین العابدین وقت کے امام اور راہبر ہوتے ہوئے بھی احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جتنی دفعہ بھی آنے والے شخص کی زبان پر دوران گفتگو جناب الفضل العباس علیہ السلام کا اسم گرامی آتا تھا، وہ جتنی بار بھی جناب عباس کا نام لیتا تھا، چوتھے امام احترام جناب الفضل العباس میں کھڑے ہو جاتے تھے نام سن کر کے۔ لوگوں نے حیرت کی، سوال کیا، مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود آنے والے شخص نے جو امام سے گفتگو کر رہا تھا اور جو امام کی خدمت میں جناب الفضل العباس کی باتیں کر رہا تھا، اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو اسی طریقے سے قیامت تک میرے چچا ابو الفضل العباس کا نام لیتا رہے گا تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا۔ شاید امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ سمجھا رہے ہوں کہ اگر وقت کا امام جناب ابو الفضل العباس کے نام کو سن کر کے احترام میں کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمارے چاہنے والوں کو کس حد تک اور کس درجے تک جناب ابو الفضل العباس کا احترام کرنا چاہیے، ان کے احترام کا کس قدر قائل ہونا چاہیے۔ یہ بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ ساری خصوصیات اس لیے نہیں ہے کہ جناب الفضل العباس امام حسین کے بھائی تھے، جناب ابو الفضل العباس جناب ام المؤمنین کے بیٹے تھے، یہ جناب ابو الفضل العباس
کی خصوصیت میں نہیں ہے۔ جناب الفضل عباس کی خصوصیت یہ نہیں کہ وہ مولا امیر المومنین کے فرزند تھے، ہو سکتا ہے فضیلت اور ہے بھی یقیناً، لیکن جناب الفضل عباس کی یہ خصوصیت کہ امام وقت ان کے احترام میں کھڑا ہو اور کہیں کہ اگر قیامت تک تم نام لو اور اسی طرح ان کے احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا، تو یہ جناب الفضل عباس کا وہ عمل ہے، وہ کردار ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے حاصل کیا ہے، جو انہوں نے اکتساب کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے اس راہ پر چل کر اپنایا ہے جو راہ اطاعت امام ہے، جو راہ پیروی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چاہے وہ مولا امیر المومنین کا دور امامت رہا ہو، چاہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا دور امامت رہا ہو، یا حسین شہید کربلا کا دور امامت رہا ہو، ان تینوں دور امامت میں جناب الفضل عباس نے جو اطاعت اور پیروی کے لیے راستہ منتخب کیا تھا، اس راستے پر چل کر کے جناب الفضل عباس نے وہ کمال حاصل کیا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، ان کے نام کو سن کر کے بار بار احتراماً کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت تک نام لیا جائے تو میں کھڑا ہوتا رہوں گا ان کے احترام میں۔ تو یہ اپنے آپ میں ہم سب کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جناب الفضل عباس کی عظمت کے قائل ہونے کے لیے ایک بہترین دلیل ہے۔ جناب الفضل عباس صرف جلالی نہیں ہے، صرف سپاہی نہیں ہے، صرف بہادر نہیں ہے، صرف سورما نہیں ہے، اور صرف جو ہے وہ کیا ہے جنگجو نہیں ہے، صرف صابر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے صبر کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب عرفان ہے، اور صحیح معنوں میں حساس ترین فرد ہیں کربلا میں۔ جناب الفضل عباس سے زیادہ شاید ہی کوئی حساس ہو، گرچہ واقعات کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو 6 مہینے کا بچہ بھی انتہائی حساس ہے۔ حساسیت جناب الاصغر جو ہے وہ کیا ہے اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں بصیرت کے لحاظ سے، حساسیت کے لحاظ سے جناب الفضل عباس سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، کہ جہاں ان کا احساس اس منزل پر ہے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ وہ جناب الفضل عباس جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کے دل کے راز کو سمجھتے ہیں، ان کے اشارے کو سمجھتے ہیں، ان کی مرضی کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کا اشارہ کیا ہے، ان کا جو ہے وہ مشورہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا منشا کیا ہے۔ یہ اس بات کے لیے منتظر نہیں رہتے کہ امام کا حکم آئے تب عمل کریں۔ آپ سوچیں گے ہمارے اور جناب الفضل عباس کے درمیان ایمان اور اطاعت کے لحاظ سے کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا طولانی فاصلہ ہے، کہ یہاں امام کہیں تب بھی ہم سے عمل نہیں ہو پاتا، لیکن وہاں پر امام جو ہے وہ کہتے نہیں ہیں۔ امام جو ہے وہ کیا ہے منشا صرف امام کی ہوتی ہے، امام کے ابرو کے اشارے پر، امام کے جو ہے وہ نگاہوں کے اشارے پر، امام کے دل کی خواہشوں کے اوپر، امام کی مرضی اور منشا کے اوپر جناب الفضل عباس نے پوری زندگی صرف کر دی ہے۔ 34 سال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے اوپر پوری طریقے سے مطیع اور محض رہے ہیں، اور کیا بصیرت کا وہ بہترین نمونہ پیش کیا جناب الفضل عباس نے، اخلاق کا، ایمان کا، اور وہ اعلیٰ کردار کہ جہاں پوری زندگی امام کے ساتھ رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی محبت کرتے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیشہ جناب سرکار سید الشہداء جناب الفضل عباس کو بھائی کہتے تھے، لیکن اطاعت محض کا نمونہ جناب الفضل عباس کی طرف سے یہ ہے کہ وہ کبھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو احترام جناب سیدہ میں، احترام جناب امام حسین میں بھائی نہیں کہتے ہیں، بلکہ آقا کہتے ہیں، خود کو ان کا غلام کہتے ہیں، جس کی بہترین دلیل وقت آخر جناب الفضل عباس دے کے گئے ہیں۔ اور شاید جناب الفضل عباس جو ہے وہ کیا ہے یہ آخری موقع پر زندگی کے، ظاہری زندگی کے، جب آپ زخمی ہو کر میدان کربلا میں گرے ہیں، تو جب امام حسین ان کے جو ہے وہ زخمی بدن کے قریب پہنچے ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت ساری باتیں کی ہیں باب مصائب میں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ تم نے ہمیں ہمیشہ اپنا آقا کہا، ایک بار تم بھائی کہہ دو، ٹھیک ہے۔ کیا یہ صرف اور صرف مصائب کا پہلو نہیں، حقیقت میں یہ کہ جناب الفضل عباس اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو گفتگو ہے، یہ صحیح معنوں میں اس گفتگو کو اگر آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے ملا کے دیکھیں کہ جہاں جناب امام زین العابدین جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی سننے کے بعد متعدد دفعہ احتراماً کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی فضیلت کی بنا پر، ان کی بصیرت کی بنا پر، ان کے عرفان کی بنا پر، ان کے ایمان کی بنا پر، ان کی اطاعت کی بنا پر، ان کی جانفشانی اور قربانی اور فداکاری کی بنا پر، اور وہی جو ہے وہ جناب الفضل عباس ہیں کہ جو پوری زندگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی نہیں کہتے بلکہ مولا اور آقا کہتے ہیں، خود کو غلام کہتے ہیں۔ شاید جناب الفضل عباس اس کردار سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس عمل سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر زمانے کا امام اتنے احترام کے قائل ہو سکتا ہے تو ہم اپنے زمانے کے امام کے اتنے احترام کے قائل ہیں۔ اگر تم چاہتے کہ واقعی امام کے مطیع محض ہو تو شاید جناب الفضل عباس یہ کردار پیش کر رہے ہیں کہ ہم جاتے جاتے بھی
امام معصوم سے سند لے کے جا رہے ہیں کہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ تم نے کبھی ہمیں اپنا بھائی نہیں کہا. یہ احتراماً نہیں کہتے تھے بھائی, ایسا نہیں کہ جو ہے وہ کوئی اور وجہ تھی, احتراماً نہیں کہتے تھے بھائی, بلکہ اپنے آپ کو غلامی کہتے تھے. یہ صحیح معنوں میں غلام کہنا, خود کو امام کا اور امام کو اپنا آقا کہنا, یہ جناب الفضل العباس کو ان کی والد گرامی جناب ام البنین کی تربیت ہے, ان کی تعلیم تھی. جب جناب ام البنین شادی ہو کر کے آئی ہیں, یہاں پر بیاہ کر کے آئی ہیں, تو روایت نے لکھا ہے کہ جناب ام البنین آ کر کے دروازے پہ بیٹھ گئی ہیں, ڈیوڑی پہ بیٹھ گئی ہیں. بچوں نے آ کے خطاب کیا, اماں آپ اس گھر میں آئی ہیں, ہماری ماں کی حیثیت سے ہیں, آپ گھر کے اندر تشریف لے چلیے, آپ شہزادی اس گھر کی ہیں. فرمایا نہیں بچوں, آپ ہمیں ماں نہ کہیے, آپ زہرا کی اولاد ہیں, آپ سیدہ کے فرزند ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے بادشاہ ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں, ہم آپ کی کنیز بن کر آئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی ماں جو ہے وہ اپنے سوتیلے بچوں سے یا اپنے جو ہے وہ بیٹوں سے اس طرح سے کہے کہ ہم تمہاری جو ہے وہ کنیز بن کر آئے ہیں, ماں نہیں بن کر آئے ہیں, تو یقینی طور پر اس کی اولاد بھی اسی طریقے سے اطاعت گزار ہوگی. جناب الفضل العباس نے ماں کے کردار کو واضح کیا ہے, ماں کی تعلیم, ماں کی تربیت کو واضح کیا ہے, جس کی سند امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں دے رہے ہیں کہ تم نے ہمیشہ ہمیں اپنا جو ہے وہ آقا کہا ہے, بھائی نہیں کہا ہے, ہمیں ایک بار اپنا بھائی کہہ دو. بس عزیزو گفتگو تمام ہو گئی. وہ عباس کہ جس کا عالم یہ ہے کہ اپنی قربانی کو اتنا آگے رکھا ہے جناب الفضل العباس نے کہ جب بھی کوئی سپاہی میدان میں جانے لگتا ہے, جناب الفضل العباس سب سے پہلے حسین کی خدمت میں جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں ادب کے ساتھ, مولا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے, رن میں جانے کی رضا دے دیجیے. امام فرماتے ہیں بھیا تم میرے لشکر کے سردار ہو, تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں. جناب الفضل العباس کچھ کہتے نہیں بلکہ دائیں اور بائیں جانے مڑ کر کے دیکھتے ہیں. شاید سوال یہ ہے کہ مولا جو ہے وہ جس لشکر کی بات آپ کر رہے ہیں وہ لشکر تو جا چکا ہے, مقتل میں ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں. جناب الفضل العباس کے لیے انتہائی سخت ہے کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, اپنے فن کے ذریعے سے ان کو فن سے پیگری سکھائی تھی, جن بچوں کو جناب الفضل العباس علیہ السلام نے جنگ کرنا سکھایا تھا, تلوار چلانا سکھایا تھا, انہیں کے لاشیں اٹھا کر لا چکے ہیں. لیکن ابھی بھی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں, آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ہے, آپ ہمارے لشکر کے علمبردار ہیں. اللہ اللہ. آخری موقع آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام سے پھر جناب الفضل العباس نے یہ کہا کہ مولا اب تو کوئی نہیں بچا ہے, تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ عباس صرف ایک ذات نہیں ہے, ایک سپاہی نہیں ہے, ایک شخصیت نہیں ہے, ایک بھائی نہیں ہے, بلکہ امام بخوبی یہ جانتے ہیں کہ عباس ہماری قوت کمر ہے, عباس ہماری قوت بازو ہیں, عباس ہماری قوت جسمانی ہے, روحانی ہے, قوت قلبی ہیں. جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ اگر عباس چلے گئے تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دوران گفتگو جناب الفضل العباس نے دیکھا کہ شاید اب اجازت ملنے میں اور تاخیر ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ مولا اب اجازت دے دیجئے, چونکہ سب مارے جا چکے ہیں, وہ بچے شہید ہو گئے جن کو ہم نے اپنی گودیوں میں کھلایا تھا, جن کو ہم نے فن سے پیگری سکھایا تھا. آقا اور ایک جملہ ارشاد فرماتے آقا جو ہے وہ یہ دل سینے میں تنگی کا احساس کرنے لگا, دل میں تنگ ہونے لگا ہے, دل تنگ ہونے لگا سینے میں. امام حسین علیہ السلام آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, شاید یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کو کہ میرے بھیا اگر تمہارا دل سینے میں تنگی کا احساس کر رہا ہے تو میرا دل بھی پاش پاش ہو رہا ہے, یہ سوچ کر کے کہ تم بھی اب جانے والے ہو. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی. امام حسین علیہ السلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنی دیر عباس ہمارے ساتھ رہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی والہانہ اور حقیقی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی جناب الفضل العباس سے, کہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ رہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی صحیح معنوں میں ڈھارس اور ہمت جناب الفضل العباس ہے. اور یہی نہیں بلکہ جناب الفضل العباس کا زندہ رہنا میدان کربلا میں موجود رہنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خیمے میں سیدانیوں کے لیے بھی ڈھارس کا سبب ہے. امام جانتے ہیں کہ جیسے ہی ابو الفضل العباس جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, تو اس پورے خانوادے کا حشر کیا ہونے والا ہے, عالم کیا. اور اس لیے امام حسین چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دیر ہمارے پاس ہمارا بھائی موجود رہے. لیکن روایت کہتی ہے کہ اسی دوران خیمے سے سکینہ کے پیاس کی آواز بلند ہوئی, العطش العطش, آئے پیاس آئے پیاس. بس امام علیہ السلام کو موقع مل گیا. امام کے کان میں آواز آئی بچی کی. فرمایا عباس اس آواز کو سن رہے ہو؟ فرمایا ہاں آقا.
یہ آپ کی شہزادی کی آواز ہے، میری بھتیجی کی آواز ہے جو پانی کے لیے آوازیں بلند کر رہی ہے۔ بس امام کو موقع ملا، امام نے فرمایا کہ لڑنے کی اجازت تو نہیں، ہاں پانی لانے کی اجازت ہے، جاؤ مشکیزہ لے کے آؤ۔ یہاں پر دو روایتیں راویوں نے لکھی۔ ایک روایت تو یہ کہ جناب الفضل العباس خود گئے خیمے میں اور جناب سکینہ بنت الحسین سے، چہیتی بیٹی سے آپ نے مشکیزہ طلب کیا ہے کہ بیٹی مشکیزہ لے آؤ اور ہم پانی لے کر کے آئیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا 4 برس کی ہیں اور اہل حرم کے ساتھ ساتھ یہ بھی 7 محرم سے تشنگی کا شکار ہیں، پیاس سے تڑپ رہی ہیں، کلیجہ کباب ہوا جا رہا ہے۔ خوشی خوشی لا کر کے چچا کو مشکیزہ دیا اور بچوں سے کہا کہ بچوں اب گھبرانا نہیں، ہمارا بہادر چچا فرات پہ جا رہا ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام ہونے والا ہے، وہ پانی لے کر آئیں گے، ہم سب کی پیاس بجھ جائے۔ ایک روایت تو یہ کہ جناب الفضل العباس نے خود مشکیزہ طلب کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خیمے کے باہر ایک چھوٹا سا خیمہ بنا ہوا تھا کہ جہاں پر مشکیزے رکھے جاتے تھے۔ بس یہ آخری فقرہ، میں شاید پورے مصائب نہ پڑھوں۔ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس میں مشکیزے رکھے جاتے تھے، جس میں کوزے رکھے جاتے تھے کہ جن کے اندر پانی موجود ہوتا تھا، لیکن صحیح معنوں میں 7 محرم سے ایک قطرہ آب بھی حسین ابن علی کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس نہیں تھا، وہ خالی کوزے اس جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے جناب الفضل العباس گئے ہیں اس چھوٹے سے خیمے میں جہاں مشکیزے رکھے ہوئے تھے پانی کے، اور وہاں آپ نے جا کے عجب منظر دیکھا۔ بس میرے عزیزو، اولاد والو اور سوگوارو ماتم دارو، یہ آخری فقرہ مجلس تمام کہ روایت کہتی جناب الفضل العباس وہاں پہنچے جہاں مشکیزے رکھے ہوئے تھے، عجب منظر دیکھا جناب الفضل العباس نے کہ مشکیزے جہاں رکھے ہوئے تھے بچوں نے مشکیزوں کو دوسری جانب رکھ دیا تھا ہٹا کر کے، اور بچے اپنے گریبان کو چاک کر کے سینے کے بل زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایسا بچے اس لیے کر رہے تھے تاکہ اس زمین کی کچھ خنکی بچوں کے سینوں تک منتقل ہو اور دل میں کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے اور شدت تشنگی میں کچھ کمی آ جائے۔ جناب الفضل العباس نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ گئے۔ عجب نہیں جناب الفضل العباس کا پورا وجود لرز گیا ہو، اے حسین کے بچے کے اوپر، حسین کے اطفال کے اوپر ایسی مصیبت، اور ایسی مصیبت کی شدت ہے، پیاس ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میدان کی جانب آنے لگے۔ حسین نے ایک مرتبہ جناب الفضل العباس کو رخصت کرنا چاہا۔ راوی کہتا ہے کہ علم کو جھکایا، جناب الفضل العباس کے علم کو جھکا کر حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ چاہنے والی بہن نے منظر دیکھ لیا، اے بھیا یہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں؟ فرمایا اے بہن زینب، ارے عباس پانی لینے جا رہے ہیں۔ لیکن زینب سمجھ گئیں، اے میرے بھیا، ارے اب کیا میں بے ردا ہونے والی ہوں؟ ارے عباس جا رہے ہیں، میرے پردے کا محافظ کون ہوگا؟ ہماری رداؤں کا بچانے والا کون ہوگا؟ روایت میں فقرے موجود ہیں، جناب زینب خیمے میں واپس آتی ہیں، بیویوں کو اکٹھا کرتی ہیں، اے بیویو، ارے اب ہم تمہارے پردے کی ذمہ داری نہیں لیتے، ہم جس کے اوپر احساس اور جس کے اوپر اعتماد کر کے آئے تھے وہ ہمارے پردے کا محافظ عباس فرات کے کنارے جا رہا ہے، مقتل کی جانب جا رہا ہے۔ لیجئے کچھ دیر کے بعد آواز آئی، یا آقا ادرکنی، یا مولا ادرکنی، مولا غلام کی مدد کیجئے۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، الآن ان کا سرا ظہری، اے میرے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، ہمارے لیے دنیا تیر و تاریک ہو گئی ہے، اے بھیا ہم بے آسرا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، جہاں جہاں بشان حیدر کرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو کی محافظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ارواح مومنین کو جوار حضرات معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان سب کے درجات کو متعالی فرما۔ میرے اللہ اس مرض موذی اور مہلک وبا سے ہم سب کو نجات دے دے معبود۔ جس طریقے سے گزشتہ برس تک ہم لوگ فرش عزائے جناب سید الشہداء بچھاتے رہے، اس سال بھی میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مرض موذی سے ہم سب کو نجات دے دے، تاکہ ہم لوگ دوبارہ اس سال بھی اسی طریقے سے اسی شان و شوکت سے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچھا سکیں اور ان کے تذکرے کو سن سکیں اور سنا سکیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما، ہمارے اعمال کو اللہ اور رسول اللہ علیہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما، بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن. وقال علی بن الحسین علیہ السلام الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل. وقال الباقر علیہ السلام الدعاء يرد القضاء. شب جمعہ ہے اور نوچندی جمعرات ہے. مومنین کو چاہیے کہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں اور وہ مرحومین جو عزیز و اقارب میں شمار ہوتے ہیں، مخصوصاً ان کے لیے اور عام طور پر تمام مومنین کے لیے ایسے دنوں میں دعا کریں. ہم نے ایک آیت پڑھی کہ جو سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے دعا کرو مجھ سے، مجھے بلاؤ، مجھ سے بات کرو، استجب لکم، تو میں تمہارا جواب دوں. یعنی بلانا شرط لگا رہا ہے پروردگار عالم کہ ہمیں بلاؤ تو ہم تمہیں جواب دیں. یعنی ہمیں چاہیے کہ پروردگار عالم سے دعا کریں، لو لگائیں، اس کی بارگاہ میں التجا کریں. وہ تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تمام مشکلات کو برطرف کرنے والا ہے. حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں چوتھے امام کی ایک حدیث پڑھی کہ دعا ایسی بلاؤں کو دور کرتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ایسی دعاؤں کو بھی اور ایسی بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے جو نازل ہونے والی ہے. یعنی اگر انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو بھی اسے دعا کے ذریعے سے چاہیے کہ اس مشکل حالات سے اپنے آپ کو باہر نکالے اور آئندہ کے لیے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے دعا کے ذریعے سے. پیغمبر نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کے لیے حفاظت کی چیز ہے، اور دعا سے بڑا کوئی اسلحہ اور کوئی محافظ نہیں ہو سکتا. لہذا انسان کو چاہیے کہ دعا کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو برطرف کرے. آج کے دور میں کہ لوگ کورونا کی ویکسین ڈھونڈ رہے ہیں، کورونا کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اس بیماری سے نجات کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ وغیرہ پہ جائیے، سائٹوں پر تو تمام نسخے بھرے پڑے ہیں. جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے، جو جتنا جان رہا ہے، اپنے علم کا استفادہ کرتے ہوئے جواب دے رہا ہے کہ اس بیماری میں کیا کریں. ہم کے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی حکمت کی کتاب قرآن ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی حکمت کی کتاب اہل بیت کی روایتیں ہیں. ان روایتوں کے درمیان نسخہ موجود ہے، دعا. کورونا سے بچنے کا نسخہ دعا ہے. دعا ایسی بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے جو نازل ہو چکی ہے. جیسے اس وقت کہ یہ بلا نازل ہو چکی ہے، مصیبت میں لوگ پھنس چکے ہیں، اس سے بھی نجات مل جائے گا. اور
इंसान उस चीज़ से भी निजात पा जाएगा जो आइंदा बला आने वाली होगी। लिहाजा इंसान दुआ से गाफिल न रहे। अब आप कहेंगे कि दुआ की जाए तो ज़बान में असर नहीं है, तो ऐसा हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है इस्लाम में कि जो गुनहगार है वो दुआ ना करे, इसलिए कि इसी ज़बान से जिससे आप मासियत परवरदिगार किए हो, इसी ज़बान से अगर परवरदिगार के यहाँ आके तौबा करते हो और दुआ करते हो, परवरदिगार आलम सुनने वाला है। लिहाजा ये एक बहाना हो सकता है दुआ ना करने का कि हम कैसे हैं ही हैं और हमारी हैसियत क्या है और हम गुनहगार इंसान, और ये नहीं। गुनहगार इंसान बहुत से तारीख़ में ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने उसी आलम में परवरदिगार से माज़रत की, मग़फ़िरत की दुआ की और दुआ उसकी मुस्तजाब भी हुई है। मसलन जनाब मूसा के दौर में कहती आई, बारिश नहीं हो रही थी। जनाब मूसा के पास लोग आए, उम्मत के लोग, और कहने लगे, या नबी अल्लाह, परवरदिगार से दुआ कीजिए, नमाज इस्तिस्का पढ़िए ताकि अल्लाह बारान नाजिल करे। पैगंबर खुदा ने कहा मूसा नबी अल्लाह ने कि चलिए ठीक है, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, आइए सहरा में चला जाए। 70,000 लोग सहरा में जमा हो गए नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए और अल्लाह से बारिश की दुआ करने के लिए। दुआ की गई, नमाज पढ़ी गई, बारिश नहीं आ रही थी, लोग मुंतज़िर सहरा में। परवरदिगार आलम ने बारिश जब नाजिल नहीं की तो अब जनाब मूसा को तशवीश हुई। दुआ करते हैं, परवरदिगारा, क्या हमारी औकात इतनी कम हो गई है या हम पुराने हो गए हैं? रोज़ दुआ करते हैं, रोज़ कुछ न कुछ मांगते हैं कि अब हमारी नहीं सुनी जाएगी। शिकवा किया परवरदिगार से कि दुआ मुस्तजाब क्यों नहीं हो रही, बारिश क्यों नहीं आ रही है। परवरदिगार आलम ने कहा, ए मूसा, न तुम पुराने हुए हो, न तुम्हारी दुआ, न तुमसे हम थक चुके हैं, तुम अब भी वही हो जो पहले थे, फिर दुआ में असर क्यों नहीं है, क्यों नहीं बारिश आ रही है? कहा, तुम्हारी इस उम्मत के दरमियान एक ऐसा इंसान है जिसने 40 साल हमारी मुखालफत की है और हमारी मासियत और गुनाह अंजाम दिया है इसने, और दे रहा है अभी भी। वो तुम्हारे दरमियान जब तक है तब तक बारिश नहीं आएगी, उससे कह दो वहाँ से चला जाए, बारिश आ जाएगी। परवरदिगार आलम ने नुस्खा बता दिया बारिश के आने का। अब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन है जो उठ के जाए, कौन गुनहगार है जो निकले। जो एक इंसान उस मजमे के दरमियान था जिसने कहा कि हम भी तो गुनहगार ही हैं, अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं इतने सालों से, कहीं हम ही ऐसा ना हो कि हमारी वजह से ये बारिश नहीं हो रही है। खड़ा होकर उसने देखा मजमे के दरमियान कोई उठ के जा नहीं रहा था। इसने कहा, अगर हम जाते हैं इस वक्त तो लोग जान जाएंगे कि हमारी ही वजह से बारिश नहीं आ रही थी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तौहीन हो जाएंगी, लोग कहेंगे कि यही गुनहगार था। लिहाजा वो बैठ गया कि देखे कोई जाता है कि नहीं गया, कोई नहीं जा रहा था। इसने अपने दिल में कहा, परवरदिगारा, बारिश नहीं आएगी तो मुसीबत, अगर हम उठ के जाते हैं तो हमारी ज़िल्लत और रुसवाई। हम तौबा करते हैं कि अब आज के बाद से तेरी मुखालफत नहीं करेंगे, तेरी बात को मान लेंगे। तू मेहरबान है, रहीम है, दुआओं को सुनने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद से गलती नहीं करूँगा। इतने में देखा कि बारिश नाजिल होने लगी, बारिश आने लगी। जनाब मूसा ने कहा, परवरदिगारा, कोई आदमी इस मजमे से गया नहीं तो बारिश कैसे आने लगी? तूने तो कहा था कि एक गुनहगार है, वो
جائے مجمع سے تب بارش آئے گی، کوئی گیا نہیں اور بارش بھی آ گئی۔ کہا اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی ہے، لہٰذا اب کوئی گنہگار اس مجمع میں نہیں ہے اس امت کے درمیان، لہٰذا بارش کو ہم نے نازل کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا تو پھر اسے بتا بھی دیجئے کہ کون تھا وہ شخص، کہ ہم بھی تو جان جائیں کہ وہ کون تھا گنہگار۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، جب اس نے میری مخالفت کی اور میری نافرمانی کی تب تو ہم نے اس کا نام بتایا نہیں تمہیں، اب جب وہ ہمارا ہو گیا ہے، اب جب اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو اب ہم سے اس کا نام پوچھ رہے ہو۔ دیکھیے وہ انسان جو گنہگار تھا اسی عالم میں اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی، دعا کی، دعا پوری ہو گئی، لہٰذا زبان کا یا کردار کا یا اپنے اعمال کا بہانہ بنا کے انسان دعاؤں سے غافل نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ ہر عالم میں پروردگار کی طرف جائے، اس سے دعا کرے، اور انشاءاللہ پروردگار سننے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے اور دعاؤں کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ آئیے دعا کے لیے وسیلہ ہے، وسیلے سے دعا کی جائے، چونکہ بہت لمبی تقریر نہیں ہو سکتی ہے، وقت محدود، لہٰذا دعا کی جائے ایسے وسیلے سے جن وسیلوں کو اللہ نہیں ٹالتا ہے۔ ان میں سے ایک وسیلہ باب الحوائج کا واسطہ ہے، ایک وسیلہ ابو الفضل عباس کا واسطہ ہے۔ اللہ نے انہیں باب الحوائج بنایا ہے، ان کے ذریعے سے اگر پروردگار سے دعا کی جائے قطعاً پروردگار اس دعا کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ لہٰذا اگر جناب عباس کے حوالے سے کہ آج جمعرات بھی ہے، شب جمعہ ہے، اور اسی بہانے سے کم ابو الفضل عباس کا تذکرہ بھی ہو جائے اور باب المراد کے ذریعے سے دعا بھی مانگ لی جائے کہ اس بیماری کو پروردگار عالم پوری دنیا سے ختم کر دے اور مومنین کو نجات دے۔ آئیے کربلا چلا جائے کہ جہاں ابو الفضل عباس کی تاریخ روشن اور ان کے کارنامے روشن بیان کیے گئے ہیں۔ روایتیں بہت سی ہیں، صرف ایک روایت پڑھ کے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیں۔ جس وقت ابو الفضل عباس میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے، خیمے کے اندر آئے اور اپنی بھتیجی جناب سکینہ کو تلاش کیا۔ بھتیجی کو وہاں پایا جہاں مشقیں رکھی ہوئی تھیں۔ جناب سکینہ ایک مشق کے اوپر کے جو ظاہراً نم تھی، یعنی سوکھی ہوئی نہیں تھی، اس مشق کے اوپر لیٹی ہوئی اور اپنی پیاس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ابو الفضل عباس آئے اور سکینہ کو آواز دی۔ سکینہ نے چچا کو دیکھا، کہا چچا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی لاؤ تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ جناب سکینہ نے مشق اٹھا کے ابو الفضل عباس کے حوالے کر دی۔ مشق کو لے کے ابو الفضل عباس خیمے کے دروازے پر آئے اور سب سے آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو الوداعی سلام کہا۔ جس وقت جناب زینب کے کانوں میں عباس کے سلام کی آواز آئی، بہن زینب دوڑی ہوئی آئیں عباس کے قریب، مشق سکینہ کو دیکھ کے سمجھ گئیں کہ میرا بھیا میدان میں جانے کے لیے تیار ہے۔ کہے بھیا عباس ہم تمہیں میدان میں جانے سے نہیں روکتے، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، بچے پیاسے ہیں، لیکن اے بھیا عباس جانے سے پہلے بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابو الفضل عباس سے کہا کہ امیر المؤمنین کی ایک حدیث سنتے جاؤ، بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ۔ جیسے ہی حدیث کا نام آیا، وہ بھی بابا کی حدیث، وہ بھی شہزادی زینب بیان کر رہی ہے، تو بہت اہمیت ہو گئی اس حدیث کی۔
ابو الفضل عباس جیسا فقیہ انسان زمین کے اوپر دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگے اے شہزادی، اے میری بہن، فرمائیے بابا نے کیا حدیث ارشاد فرمائی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اے بھیا عباس، میرا بچپنا تھا، میں اپنے بابا کے زانو پہ بیٹھی تھی کہ اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے شانے سے ردا ہٹ گئی، چادر میرے شانوں سے ہٹ گئی۔ دیکھیے جناب زینب کا بچپنا ہے مگر سر پہ چادر موجود ہے۔ اللہ اکبر! پردہ سیکھا جائے، خواتین پردہ اور حجاب کو سمجھیں اور اس کو اہمیت دیں کہ ابھی شہزادی زینب کم سن ہے مگر سر پہ چادر ہے۔ ہوا کے جھونکے سے جب چادر ہٹ گئی تو میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ یہ بوسہ لینا مجھے عجیب لگا تو میں نے حیرت کے عالم میں بابا سے پوچھا اے بابا، آپ نے اس انداز میں کبھی میرے شانوں کا بوسہ نہیں لیا، کیا بات ہو گئی؟ امیر المومنین نے فرمایا اے میری بیٹی زینب، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ کہا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اے میری بیٹی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ایک دن تمہیں اسیر کیا جائے گا، قید کیا جائے گا۔ اے بھیا عباس، بابا کی بات پہ یقین تھا مگر دل کو یہ بات ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی کہ کیا ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، مجھے قید کیا جائے گا، اسیر کیا جائے گا۔ اے بھیا عباس، زمانہ گزرتا گیا، بابا کی بات بار بار یاد آتی گئی مگر اللہ نے میرا گھر جب میرے بھائیوں سے بھر دیا۔ اے بھیا مجھے اللہ نے 18 بھائی دیے تھے، جس وقت اپنے بھائیوں کو اپنے گھر میں چلتا پھرتا دیکھتی تھی اور بابا کی حدیث یاد آتی تھی کہ مجھے اسیر کیا جائے گا، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تو پھر سوچتی تھی کہ آخر جس کے اتنے بھائی ہوں، 18 بھائی ہوں، اس کی بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے، کون اسے اسیر کر سکتا ہے، کون اسے قید کر سکتا ہے؟ لیکن اے بھیا عباس، زمانہ گزرتا گیا، ایک ایک بھائی کا غم دیکھتی گئی، یہاں تک کہ تمہارے اوپر آ کے نظر ٹکی کہ جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے تب تک کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھے گا۔ لیکن اے بھیا عباس، اب تم بھی مرنے کے لیے جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو چلا ہے کہ اب زینب اسیر بھی کی جائے گی، اب زینب قید بھی کی جائے گی، اب زینب کے بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی۔ جناب عباس نے ان باتوں کو سننے کے بعد زمین سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر زینب سے سامنا نہیں کیا، منہ پھیر کے خیمے سے نکلے، میدان کی طرف چلے۔ ادھر میدان کی طرف ابو الفضل عباس گئے، ادھر جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، اے بچوں آؤ، اب میرا چچا گیا ہے پانی لینے کے لیے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، کچھ دیر اور برداشت کرو، میرا چچا پانی ضرور لے کے آئے گا۔ اس امید میں بچوں کو لیے خیمے کے دروازے پہ جناب سکینہ منتظر تھیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بدلا ہوا عالم تھا۔ جناب عباس کا علم لیے ہوئے امام حسین تشریف لائے خیمے کے دروازے پہ۔ جیسے ہی بھتیجی نے دیکھا کہ چچا کا علم میرے بابا کے ہاتھوں میں ہے، سمجھ گئی، اللہ اکبر، دوڑ کے اپنے بابا کے قریب جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا، اے بابا میرا چچا واپس کیوں نہیں آیا، اے بابا میرا چچا پانی لینے گیا تھا۔ اللہ اکبر، دوڑ کے آتی ہیں بچوں کے پاس اور کہتی ہیں اے بچوں، اب پانی کا انتظار نہ کرو، جس کے بھروسے پہ میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا وہ چچا میرا نہر کے کنارے شانوں کو کٹا کے آرام فرما رہا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ، تمام مومنین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، اس بیماری سے تمام مومنین کو نجات دے۔ پروردگارہ،
جو لوگ بھی پردیس میں ہیں انہیں صحیح و سلامت اپنے وطن واپس لا۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن